مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے میں اسے خوشگوار زندگی عطا کر دوں گا۔ اصول سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نے دنیا میں بعض چیزوں کی ترتیب متعین فرما دی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ ہمیں پھل مل جائے تو اس کے لیے ایک ترتیب خداوندی ہے کہ پہلے زمین میں بیج ڈالیں گے، اس سے کونپل پھوٹے گی، پودا بنے گا، رفتہ رفتہ درخت بنے گا، اس پہ پھول لگیں گے، اس کے بعد جا کے اس پہ پھل لگے گا۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم چند پھل زمین میں دبا دیں اور چند دنوں بعد اس سے کافی سارے پھل نکل آئیں، یہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ اللہ ترتیب متعین کر چکا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اولاد کی دولت مل جائے تو ترتیب خداوندی یہ ہے کہ پہلے نکاح ہوگا، پھر ملاپ ہوگا، پھر رب چاہے گا تو اولاد دے دے گا۔ بالکل اسی ترتیب پر اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی مل جائے، خوشگوار زندگی سے مراد عزت و عظمت والی، اطمینان اور کامیابی والی زندگی، تو اس کے لیے اللہ نے ترتیب متعین کر کے اسی آیت کریمہ میں بیان فرما دیا۔ فرمایا مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے اسے خوشگوار زندگی دے دوں گا۔ آپ اصول ان الفاظ میں سمجھیں، رب کہتا ہے میرے بندے تو اعمال بنا لے، میں تیرے حالات بنا دوں گا۔ تو اعمال بنا لے، میں تیرے حالات بنا دوں گا، یہ ترتیب خداوندی۔ لیکن میرے اور آپ کی سوچ اس سے مختلف لگتی۔ کسی سے بات کر کے دیکھیں، بھئی نیک ماحول میں جڑا کریں، مسجد کی حاضری کیا کریں، وہ آپ سے ایک ہی جواب دے گا، یار دعا کرو میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروباری مسائل ہیں، قرضوں کا مسئلہ ہے، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں آپ کو مسجد میں نظر آؤں گا۔ میری سوچ یہ ہے کہ میرے حالات بن جائیں تو اعمال بنا لوں گا۔ رب کہتا ہے میری ترتیب یہ ہے، اعمال بنا لے گا تو میں تیرے حالات بنا ڈالوں گا۔ اب اگر میں ساری زندگی بھی ٹکرے مارتا رہوں، اللہ کی مقرر کردہ ترتیب کو پلٹ نہیں سکتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے حالات بن جائیں، آج ہر شخص غیر موافق حالات کا شکار ہے۔ ہر ایک کا گھر، دکان اور دفتر اس کے لیے مچھلی کا پیٹ بن چکا ہے، اسے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ہر طرف سے مسائل پریشانیوں نے اسے ایسا گھیرا ہے کہ اسے راستہ نظر نہیں آ رہا، حالات ایسے غیر موافق ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے آسان طریقہ بتلا دیا، اعمال بنا لو، حالات میں بنا دوں گا۔ یہ وہ قرآنی اصول ہے جو اللہ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب میرے ذہن میں بات آئی کہ میں اعمال بنانا چاہتا ہوں، لیکن کیسے بناؤں تاکہ میرے حالات بن جائیں۔ امام المفسرین حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے 3 شعبے ہیں: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن، ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی۔ فرمایا اگر ذاتی زندگی میں چاہتے ہیں کہ عزت اور کامیابی، راحت و سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے، فرمایا اس کے لیے 5 اسباب کا اختیار کرنا لازمی ہے: شکر، صبر، ذکر، شاعر اللہ کی تعظیم یعنی ادب و احترام، اور دعاؤں کا اہتمام۔ فرمایا یہ 5 اسباب ہیں، اگر یہ اختیار کر لیے جائیں تو ذاتی زندگی میں ہمارے حالات سنور جائیں گے اور کامیابی اور عزت کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ کہ ایک تو ہم اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں، پہلا سبب۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا ادنا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ موقع کی مناسبت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، اپنی گفتگو کو ان کلمات سے مزین رکھیں گے، اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا اور قیامت کے دن میری گفتگو میزان میں بھی وزنی ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا سبب وہ صبر ہے۔
مشکلات کا شکار ہوں، مصائب کا شکار ہوں، صبر کروں گا تو اللہ کے ہاں مقبول اور بندوں کے ہاں محبوب بن جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، قیامت کے دن کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ جائیں گے، داروغے سے کہیں گے ہمارے لیے دروازہ کھولا جائے۔ جنت کا داروغہ کہے گا ابھی تو میزان قائم نہیں ہوا، حساب کتاب کا آغاز نہیں ہوا، تم کیسے جنت میں داخل ہونے کا اصرار کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے بندے اصرار کریں گے، جنت کے داروغہ انکار کرے گا، معاملہ رب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ علم رکھنے کے باوجود فرشتوں پہ اظہار مقصود ہے، فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرے کچھ بندے ہیں جو میزان قائم ہونے حساب کتاب سے پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرے فرشتوں، یہ وہ بندے ہیں جن کے ساتھ دنیا میں وعدہ کر چکا تھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تمہیں آزماؤں گا مختلف مخالف حالات کے ساتھ، اگر تم نے صبر کیا تو بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ حکم ہوگا کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تو پہلا سبب ہے شکر، دوسرا ہے صبر، اور تیسرا سبب وہ ہے ذکر۔ آج مزاج کے خلاف تھوڑی سی بات ہو جائے میں برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اور دوسری بات میں میرا یہ جملہ ہوتا ہے کہ اور میں کتنا صبر کروں۔ ایک عرب خاتون کا واقعہ ذکر کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا صبر کیا جا سکتا۔ ایک عرب خاتون ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے اور زار و قطار رو رہی ہے، جسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے اس طرح تڑپتے ہوئے رو رہی ہے، اور ساتھ ہی کہتی ہے اللہ میں تیرے سے اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ ایک نوجوان اس کے پیچھے پیچھے طواف میں شامل، جب اس خاتون کی حالت دیکھتا ہے اور یہ جملہ سنتا ہے تو اس سے تعجب ہوا، جستجو میں پڑ گیا، آخر یہ خاتون کس حالات سے گزر رہی ہوگی۔ طواف مکمل ہوا تو قریب گیا، کہنے لگا اماں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا آپ طواف میں زار و قطار روتی تھی اور رب سے کہتی تھی اللہ میں تیرے سے اس حال پہ بھی راضی ہوں، کیا میں معلوم کر سکتا ہوں آپ کس حال سے گزر رہی ہوں؟ خاتون دوبارہ رو پڑی، کہا آج صبح کے وقت میرے 3 بچے تھے، بچوں کے والد گھر آئے، بکری ذبح کی، گوشت بنایا، چھری رکھی، کام پہ چلے گئے، میں تندور جلانے لگی، دودھ پیتا بچہ میرے گود میں تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے کمرے سے اس درمیان والے بچے کی درد بھری چیخ سنی، میں تیزی سے دوڑی تو میں نے اندر کیا دیکھا، وہ دونوں بھائی آپس میں کھیل رہے تھے کہ ابو نے بکری کو یوں لٹایا تھا، یوں چھری پھیری تھی تو بڑے بھائی نے چھوٹے کو لٹایا، گردن پہ چھری چلا دی اور وہ لہو لوہان دنیا سے جا چکا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، چارپے پہ ڈالا، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو بچوں کے پہنچ سے دور رکھنا چاہیے۔ اب مجھے فکر لائق ہوئی کہ بڑا بچہ ڈر کے بھاگا ہے، معلوم نہیں کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ میں فوراً دائیں بائیں پڑوسیوں کے گھر گئی، تلاش کرتی رہی، نہ ملا، واپس گھر لوٹی، خیال آیا لکڑیوں کے پیچھے نہ چھپا ہو۔ جب میں نے لکڑیوں کے پیچھے جا کے دیکھا، واقعی وہ اس کے پیچھے خوف کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، لیکن اللہ کی شان لکڑیوں میں ایک سانپ تھا جو اسے ڈس چکا تھا اور وہ بچہ وہاں مر چکا تھا۔ اسے بھی اٹھایا، دوسرے بچے کے ساتھ لٹائے، چادر ڈالی۔ اب میرے ذہن میں بات آئی وہ جو گود میں بچہ تھا وہ کہاں گیا؟ سوچتی رہی تو ذہن میں بات آئی کہ کہیں تندور میں نہ گر گیا ہو۔ میں نے آواز سنی تھی چیخ کی بچی کی اور میں تیزی سے دوڑی تھی۔ کہتے جب میں نے قریب آ کے تندور کو دیکھا تو وہ بچہ میرے گود سے تندور میں گر چکا تھا اور آگ میں راکھ ہو کے جل چکا تھا۔ اسے بھی نکالا، بچوں کے ساتھ لٹایا، بچوں کے والد کے آنے کے انتظار کرنے لگی۔ جب بچوں کا والد آیا ہم دونوں نے مل کے بچوں کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ ہوا۔ اب دفنانے کے بعد رب کے گھر آئی ہوں، طواف کرتے ہوئے اللہ سے کہتی ہوں یا اللہ میں تیرے سے اس حال پہ بھی راضی ہوں۔ یہ صبر ہے۔ صبر انسان کو اللہ کے ہاں مقبول اور مخلوق کے ہاں محبوب بنا دیتا۔ اور تیسرا سبب وہ ذکر ہے۔ اگر ذکر کے اہتمام ہوگا تو مجھے شکر اور صبر کی زندگی نصیب ہوگی، اور شکر اور صبر یہ دونوں جنتی کی صفات ہیں۔ اس لیے معمولات کی پابندی، ذکر کا اہتمام، اس کی وجہ سے ایسی زندگی نصیب ہوتی ہے جو جنتی زندگی کہلاتی ہے۔ اور چوتھا سبب وہ ادب و احترام ہے، شاعر اللہ کی تعظیم، مسجد کا احترام، قرآن کا احترام، علماء کا احترام، آپس میں ہم مکتب ساتھیوں کا احترام۔
احترام کے ذریعے سے ذاتی زندگی میں سکون آتا ہے، عزت ملتی ہے، کامیابی کے مناظر طے ہوتے ہیں، با ادب با نصیب ہوتا۔ تو ہمارے مزاج پہ ادب غالب ہو، ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب۔ آپ کے ہاں تو حالات بہت بہتر ہوں گے، ہمارے پنجاب کی طرف بڑے عجیب حالات ہیں۔ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، میں خانوال اپنے خانقاہ کے سامنے دروازے پہ کھڑا، ایک بڑھیا آئی، قریب ہوتی گئی، سمجھ گیا کوئی بات کہنی ہوگی۔ جب قریب آئی تو بات کہنے سے پہلے اس کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے، رونے لگی۔ میں نے تھوڑا حوصلہ دیا، اماں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے تھوڑا حوصلہ پکڑا اور کہنے لگی، بیٹا میری نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتی ہے۔ اس ماں کے سینے میں موجود دل کیسے تڑپتا ہوگا، میری نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتی ہے۔ ایک جگہ ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے خاندان کی بات ہے، ایک گھر میں ماں اور بیٹے کے آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی۔ ماں نے غصے میں آ کے بیٹے سے کہا، کچھ شرم کر، تجھے 9 مہینے میں نے پیٹ میں پالا ہے۔ کہتے جب ماں نے یہ جملہ کہا تو بیٹا غصے میں آ کے کہنے لگا، احسان نہ کر، 9 مہینے کا کرایہ لے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے اور آپ کے معاشرے کے۔ احسان مانے ان مدارس اور اہل مدارس کا، جہاں ہمارے اور آپ کے اولاد اور نسل پہ ایسی محنت کی جاتی ہے کہ ان کی زندگی میں ادب غالب آ جاتا ہے۔ آج ہم ماں باپ بڑوں سے دعائیں لینے کی خواہش رکھتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں لینے کی خواہش رکھتے ہیں، اساتذہ سے رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن جو گھر میں بوڑھے ماں باپ کی صورت میں بزرگ موجود ہیں، اولاد ان سے دعا لینے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن رب سے دعا مانگی، اللہ تو زندگی میں اس شخص سے میرے ملاقات کرا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ عالم الغیب ہے اللہ کی ذات، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے۔ رب نے کہا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فلاں علاقے کے فلاں بستی میں چلے جانا، اس بستی کے بازار میں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا، وہ آپ کے جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی زاد راہ باندھا، سفر طے کیا، علاقے سے بستی میں دیکھا کہ چند دکانوں پہ مشتمل چھوٹا سا بازار ہے۔ جب نظر ڈالی تو گوشت کا ایک پھٹا نظر آیا کہ نوجوان بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے۔ آپ ایک طرف جا کے کھڑے ہو گئے تاکہ میں معلوم کر سکوں اس کا کون سا عمل ہے جس نے اس کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے جب دیکھا تو تعجب کی انتہا نہ رہی، وہ ایک عام سا نوجوان تھا، کسی سے سختی سے بات کرتا ہے، کسی سے تلخی سے بات، آخر میں تھوڑا سا گوشت بچا کے اسے رومال میں باندھا، دکان بند کی، گھر کی طرف چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے، دروازے پہ پہنچ کے کہا نوجوان تیرا مہمان رات کو ٹھہرنا چاہتا ہوں، مقصد یہ تھا رات اس کے گھر میں ٹھہروں گا، کوئی وجہ معلوم ہو سکے گی۔ نوجوان آپ کو پہچان تو نہ سکا کہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن مہمان نوازی کرتے ہوئے آپ کو ساتھ گھر لایا، صحن میں ایک طرف چارپی پہ بٹھا دیا، گوشت لے کے بچوں کی طرف لوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا صحن کے دوسری طرف چارپی پہ ایک بڑھیا ماں لیٹی ہے، آپ جان گئے یہ اس نوجوان کی والدہ ہے۔ کچھ دیر بعد نوجوان کھانا تیار کر کے ہاتھوں میں اٹھا کے ماں کے پاس آتا ہے، ایک ہاتھ سے بڑھیا ماں کو سہارا دے کے بٹھایا، دوسرے ہاتھ سے روٹی نرم کر کے ماں کو کھلانے لگا۔ جب ماں نے سیر ہو کے کھانا کھایا تو اس کے ہاتھ اٹھے، زبان سے دعائیہ جملے نکلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہو گئے، اس بڑھیا ماں نے پہلی دعا یہ مانگی، اللہ تو مجھے زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا دینا۔ دوسری دعا یہ مانگی، اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپتے ہوئے آگے بڑھے، اماں تجھے مبارک ہو، رب نے تیرے دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ماں کی وہ دعا تھی جس نے نوجوان کو یہ عظمت عطا فرما دی۔ تم اساتذہ سے بزرگوں سے دعائیں، لیکن ماں باپ سے بھی دعائیں لیں۔ آج معاشرے میں نوجوان اولاد کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اولاد کی بھول ہے، ماں باپ کبھی نہیں بھلاتے۔
کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی. ایک اللہ کی ہستی ہے, ایک اماں کی ہستی ہے. اللہ کی ہستی میں بھلانے پہ نہیں بھلاتی ہے, یہی وجہ ہے کہ کافر کو بھی بھوکا نہیں سلاتی ہے. حدیث قدسی ہے, ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک, میرے بندے تو یاد کرے گا تو تجھے یاد کروں گا, اگر تو بھلا دے گا تب بھی میں تجھے یاد کروں گا. یا اماں کی ہستی ہے جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی ہے. ایک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, پڑھ لکھ گیا, من پسند کی شادی کر لی, ماں باپ کو نظر انداز کر دیا. باہنر تھا, باصلاحیت تھا, کاغذات بنوائے, بیوی کو ساتھ لیا, سعودیہ کا ویزا لے کے نکل گیا. وہاں کاروبار کا سلسلہ چلایا, ایسے سیٹ ہوا کہ اسی میں گم ہو گیا. 2-4 سال نہیں 25 سال کا عرصہ گزرا, ایک دفعہ بھی واپس آ کے ماں باپ کی خیر خبر نہیں لی. ایک دن طواف کر رہا ہے, ایک اللہ والے پہ نظر پڑ گئی, دل میں بات آئی آج تو میں اس عالم دین اللہ والے کو اپنے دل کی بات کہہ ڈالوں. طواف مکمل ہوا تو اس کے قریب گیا, کہا آپ کو میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں. اس عالم دین نے کہا بیٹا ضرور کہو. کہنے لگا مجھے یہاں 25 سال ہو چکے ہیں, میں نے حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, طواف بھی کرتا ہوں, اب بھی آپ کے پیچھے پیچھے طواف میں شامل تھا. میرا معاملہ یہ ہے جب بھی میں حجر اسود کا استلام یا بوسہ لے کے آگے بڑھنے لگتا ہوں, میرے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. میں تڑپ جاتا ہوں, سوچتا ہوں اس در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں, کوئی اور در ہے نہیں. عمل تو مکمل کر لیتا ہوں لیکن تڑپتا رہتا ہوں, یہ معاملہ کیا ہے. اس عالم دین نے تھوڑے لمحے کے لیے خاموشی اختیار کرنے کے بعد ایک حدیث مبارکہ سامنے آئی, اس کی روشنی میں نوجوان کو جواب دیا. نوجوان ایک موقع پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ طواف فرما رہے تھے, اچانک قدم روکے خانہ کعبہ کو مخاطب ہوئے, فرمایا کعبہ تو بڑی حرمتوں والا ہے, بڑی عزتوں والا ہے, لیکن ایک ایمان والے کی حرمت اور عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے. نوجوان لگتا ہے کسی کا دل توڑ کے آیا ہے. یہ سننا تھا نوجوان کو, اپنی ماضی کی کہانی یاد آ گئی, کسی کا دل کیا, اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل توڑ کے بیٹھا. عزم کیا, کاغذات بنوائے, ویزا لیا, پاکستان ایئرپورٹ, وہاں سے اپنے شہر سے اپنی بستی کے اسٹاپ پہ پہنچا. 25 سال میں نقشے بدل چکے تھے, اسے نہیں اندازہ ماں باپ کو کس 4 دیوار میں چھوڑ کے گیا تھا. باہر اڈے پہ اسٹاپ پہ انتظار کرنے لگا. بستی سے ایک نوجوان آتا ہوا نظر آیا, آگے بڑھ کے کہنے لگا نوجوان تو اس بستی کا رہنے والا ہے. اس نے کہا ہاں اسی بستی کا رہنے والا ہوں. کہنے لگا کیا تو بتا سکتا ہے, یہاں ایک بوڑھے ماں باپ تھے جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو من پسند کی شادی کر کے انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا, کیا تجھے معلوم ہے وہ ماں باپ کس 4 دیواری میں رہتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا جو انہیں چھوڑ کے گیا, دوبارہ لوٹ کے نہیں آیا. 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا ہے. اس کی ماں لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے, کوئی کھلانے پلانے پوچھنے والا نہیں, کوئی خدمت کرنے والا نہیں. پڑوسی میں کسی کو خیال آ جائے تو کچھ نہ کچھ بھیج دیتے ہیں. میری ماں بھی مجھے کبھی کبھی کچھ چیز دے کے بھیجتی ہے, جاؤ اس بڑی اماں کو خود کھلا کے آنا. جب میں کھلانے لگتا ہوں, جب میں قریب ہوتا ہوں, میری آنکھیں دیکھتی ہیں, اس ماں کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, کان لگا کے سنتا ہوں, وہ اتنے عرصے بعد بھی اپنے اسی بیٹے کا نام لے کے اسے یاد کر رہی ہوتی ہے. نوجوان نے چیخ ماری, کہا وہ بدبخت میں ہوں, وہ بدبخت میں ہوں. آگے بڑھا, 4 دیواری کے قریب پہنچا تو قدم رک گئے. ماں تو مجھے قریب نہیں آنے دے گی, وہ تو میرے سلام کا جواب نہیں دے گی, وہ تو مجھے دیکھے گی تک نہیں. لیکن ہمت کر کے اندر داخل ہوا, ماں کی چارپی کے قریب پہنچا, قریب جا کے سلام کیا. ماں نے جب اپنے بیٹی کی آواز سنی تو جسم میں ایک زندگی کی لہر دوڑی, جھٹکے سے جسم اٹھ کے بیٹھا. کہنے لگی بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے, تیری جدائی کی میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی ہوں, لیکن تیری آواز سن رہی ہوں. پھر ایک نحیف سا ہاتھ کپ کپاتا ہوا آگے بڑھا, بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی پہ بوسہ لیا اور جھٹکے سے وہ جسم گرا, ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا. یاد رکھنا, یا اللہ کی ہستی ہے جو بھلانے پہ نہیں بھلاتی, یا اماں کی ہستی ہے جو بھلانے پہ نہیں بھلاتی ہے. ادب و احترام, اساتذہ کا احترام, ہم مکتب ساتھیوں کا احترام, مسجد اور ادارے کا احترام, یہ ذاتی زندگی میں اطمینان پیدا کر دے گا. ذاتی زندگی میں عزت اور کامیابیاں نصیب ہونے لگیں گی. تو شکر, صبر, ذکر, ادب و احترام, اور فرمائے 5واں سبب
दुआओं का एहतमाम है। अगर मैं चाहता हूँ मेरे आमाल संवर जाएं ताकि अल्लाह मेरे हालात संवार दे, तो इन 5 असबाब को इख्तियार करना होगा। दुआओं का एहतमाम। आज हम दुआओं से भी फरार इख्तियार करते हैं, एक आदत सी बना ली है, बस दुआ करना दुआ करना दुआ करना। शागिर्द उस्ताद के पास आएगा, मुरीद मुर्शिद के पास आएगा, उनके ज़िम्मे लगा के चला जाएगा, बस आपने दुआ करनी है। ये नहीं कहता कि बड़ों से दुआ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमारा अंदाज ही कुछ अजीब सा होता है कि बस एक तोते की तरह बोलते हैं, बस दुआ करना बेतलबे तलब नहीं नजर नहीं आती। इस काम ज़िम्मे लगा के जाता हूँ कि बस जी दुआ करना। ठीक है, बड़ों से दुआएं लेनी चाहिए, लेकिन खुद भी दुआएं करनी चाहिए, खुद भी रब से मांगे। आज का मुसलमान कहता है जी मैं मांगता हूँ मुझे मिलता नहीं। ये कैसे हो सकता है? एक बच्चा माँ एक चीज नहीं देना चाहती, सर्दी का मौसम है, आइसक्रीम मांगने पे जिद करता है, माँ जानती है इसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो बच्चा माँ से लिपट के इस अंदाज से रोता है कि माँ वो चीज देने के लिए तैयार हो जाती है। अल्लाह तो 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर मैं उस बच्चे से मांगने का तरीका सीख लूं और उस अंदाज से रब से मांगूं तो मुझे कैसे नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा शिकवा है मांगता हूं मिलता नहीं। उसको याद रखना, मैंने रब से मांगा ही नहीं। अल्लाह ने देने का वादा दुआएं मांगने पे किया है, दुआएं पढ़ने पे नहीं किया। आज मैं दुआएं पढ़ता हूँ, नमाज के बाद हाथ उठते हैं, निगाहें दीवार पे जम जाती हैं, दिमाग दाएं बाएं घूमता है, ज़ुबान कुछ पढ़ने लगती है, पढ़ते पढ़ते हाथ फेर के उठ के चला जाता हूँ। ये तो मैंने पढ़ा है। अल्लाह ने पढ़ने पे देने का वादा नहीं किया, रब ने मांगने पे किया। इसलिए कहते हैं मांगना सीख रहे हैं तो इशारे पे रुके हुए गाड़ी के दरवाजे पे खड़े उस फकीर से सीखो जिसको मिलने का भी यकीन नहीं, कुछ मिलेगा या शीशा बंद करके धुतकार दिया जाऊंगा, फिर भी उसके हाथ फैलाने का अंदाज फकीराना, उसकी जुबान से निकलते जुमले फकीराना, उसके चेहरे का जाविया फकीराना, मुकम्मल मोहताज बन के मांगता है जबकि मिलने का भी यकीन नहीं। मैं और आप तो ज़ात के दर पे झुक के मांगने वाले, जहां मुझे मिलने का यकीन है, अगर मोहताज बन के मांगूंगा तो कैसे नहीं मिलेगा। तो दुआओं का एहतमाम करें। ये 5 असबाब हैं जो ज़ाती ज़िंदगी में इज्जत और अज़मत और इत्मीनान का ज़रिया बन जाएं। और हज़रत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर आप चाहते हो कि ख़ानदानी ज़िंदगी में भी इज्जत मिले, ख़ानदानी ज़िंदगी में भी इत्मीनान की ज़िंदगी लम्हात मिलें, कामयाबी नसीब हो, फरमाया उसके लिए 3 असबाब इख्तियार करना लाजिम है। हुसूल है इल्म हासिल करो, अपने ख़ानदान में इल्म लाओ, अपने ख़ानदान के अफराद और अपनी नस्लों को इल्म के साथ जोड़ो। इस ख़ानदान में इल्म आने की वजह से इत्मीनान और इज्जत और कामयाबी की ज़िंदगी नसीब होगी। हाँ, इल्म अल्लाह की ज़ाती सिफत है। आज कोई शख्स भी अपनी ज़ाती चीज़ किसी को नहीं देता, जिससे ख़ास ताल्लुक़ मोहब्बत और मुतालबा आ जाए तो शायद दे दे। इल्म अल्लाह की ज़ाती सिफत, कुरान अल्लाह का ज़ाती कलाम। अल्लाह भी अपनी ज़ाती चीज़ हर एक को नहीं देता, सिर्फ उसको देता है जिसको एक मर्तबा मोहब्बत की निगाहों से देख लेता है। ख़ानदान के अफराद को मदारिस और अहले मदारिस के साथ जोड़ दें, ख़ानदानी ज़िंदगी में इज्जत और कामयाबियाँ नसीब हों। और दूसरा सबब फरमाया तज़किया नफ्स, अपने और अपने औलादों पे मेहनत करें, बातिन की सफाई, दिल की सफाई। तज़किया कहते हैं किसी चीज़ का खोट निकालना, खोट निकाल के उसे साफ कर देना। दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीक़ों से साफ की जाती हैं। बर्तन साफ किया जाता है रगड़ने से, अगर जंग लग जाए। कपड़ा साफ किया जाता है मलने से, अगर दाग लग जाए। इसी तरह सोना, उसे साफ किया जाता है पिघलाने से, पिघलाने से उसका खोट निकलता है। तो जब इंसान अगर अपनी बातिन की सफाई चाहता है तो उसके 2 तरीके हैं। जैसे कि फुकहा का मसला है कि
کہ ایک زمین پہ جانور نے یا بچے نے پیشاب کر دیا، اس کے پاک ہونے کے دو طریقے، یا تو وہ سورج کے مسلسل چمکنے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی، وہ بھاپ بن کے سب کچھ اڑ جائے گا، یا بارش کے مسلسل برسنے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ فرمائے دل کی صفائی بھی دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو شیخ کے مسلسل توجہات کی تجلیات سے دل کی زمین پاک ہو جائے گی، یا پھر ذکر کی کثرت جو بارش کے مانند ہے اس سے دل صاف ہو جائے گا۔ تو باطن کی صفائی، تزکیہ نفس، اس سے خاندان میں عزت ملے گی، کامیابیاں ملیں گی، اطمینان کی زندگی پورے خاندان میں نصیب ہو جائے گی۔ الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں علاقے کے لوگ اور طلباء کہ آپ کا یہ ادارہ جامعہ دارالادب، یہ مجمع البحرین ہے، اور میں کہوں گا یہ حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فیض، یہ ادارہ مجمع البحرین ہے، علم بھی ہے، تزکیہ کا ماحول بھی، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ طلباء تو اٹھا رہے ہیں، علاقے کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ایسے موقع ہر جگہ پہ ہر وقت نہیں ملا کرتے۔ تو خاندانی زندگی میں تین اسباب ہیں: حصول علم، تزکیہ نفس اور کسب حلال۔ حلال کماؤں، اپنے اولاد کو حلال کھلاؤں گا، خاندانی زندگی میں کامیابی اور عزتیں ملیں گی۔ اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر معاشرتی زندگی میں عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اس کے لیے دو اسباب ہیں: حدود اللہ کا تحفظ اور حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش۔ حدود اللہ کا تحفظ، ایک تو عمل کرنے سے حکم کا تحفظ ہو سکتا ہے، ایک ادنا درجہ ہے، دوسرے کو عمل پہ لانے سے اس کا نفاذ ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تحفظ، وہ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو جو ملکی سطح اور اسمبلیوں کے فورم پہ حدود اللہ کے تحفظ و نفاذ کی کوشش میں لگے ہیں۔ اس لیے علماء کا بازو بنے، ان کے بازو کو مضبوط کریں، اس میں آپ کا حصہ شامل ہوگا، وہ محنت اور کوشش کریں گے، نتیجہ رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا حصہ، اس کا اجر ضرور ملے گا کہ حدود اللہ کے تحفظ کی کوشش اور اس کے نفاذ کی کوشش۔ تو قرآنی اصول کا پہلا حصہ یہ معلوم ہوا، رب کہتا ہے میرے بندے اعمال بنا لے، حالات بنا دوں گا۔ اعمال بناؤ، کیسے بناؤ؟ اس کے یہ اسباب تھے۔ ذاتی زندگی میں اعمال بنیں گے 5 اسباب سے، خاندانی زندگی میں بنیں گے 3 اسباب سے، معاشرتی زندگی میں بنیں گے 2 اسباب اختیار کرنے سے۔ جب میرے اعمال بن جائیں گے، اللہ میرے اور آپ کے حالات بنا دے گا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ دوسرا حصہ یہ ہے، رب کہتا ہے میرے بندے تو آخرت بنا لے، میں تیری دنیا بنا دوں گا، تو آخرت بنا لے، میں تیری دنیا بنا دوں گا۔ لیکن یہاں بھی میرے اور آپ کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ میں اس کوشش میں ہوں میری دنیا بن جائے، پھر میں آخرت بنا لوں گا۔ رب کہتا ہے میں ترتیب متعین کر چکا ہوں، تو آخرت بنائے گا تو میں تیری دنیا بنا دوں گا۔ آج ہم اس انتظار میں رہتے ہیں، اولاد جوان ہو جائے گی، ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، پھر اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لوں گا، ابھی تو میں نے دنیا بنانی ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے اچانک فالج اٹیک کر دیتا ہے، ٹانگ کی صلاحیت ختم، ہاتھ مفلوج، زبان کی قوت گویائی مدھم، اب یہ تنا ہے جو چارپی پہ پڑا ہے، صلاحیتوں سے خالی ہو چکا۔ جب سب کچھ کر سکتا تھا، کچھ کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اب سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ تو آخرت بنا، رب کہتا ہے میں تیری دنیا بنا دوں گا۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مولوی یوسف پہ پہچانے جاتے تھے، انتہائی غربت کی زندگی تھی، شہر کے مرکزی مسجد میں آپ کا درس ہوتا تھا، مشہور تھا، لیکن آپ کی ذاتی زندگی انتہائی غربت کی تھی۔ مولوی یوسف کہہ کے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، آپ کو تنگ کرتا رہتا، لیکن آپ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے برداشت کرتے رہتے تھے، اپنی آخرت پہ محنت کر رہے تھے۔ دنیا بگڑ جاتی ہے، بگڑ جائے، آخرت نہ بگڑے، آپ لحاظ کرتے، خاموش ہو جاتے۔ حتیٰ کہ ایک دن یہودی پڑوسی نے اپنے گھر سے کوئی بڑا بڑا سامان نکالا، راستے میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت امام یوسف کے راستہ آنے جانے والا بھی بند ہو گیا۔ ہندوؤں کے دور کی آبادی آپ نے دیکھو کہ تنگ تنگ گلیاں ہوتی ہیں،
آپ اگلے دن گئے اس پڑوسی کے دروازے پہ, کہا یہ سامان تو ہٹا لو, میرا راستہ تو کھل جائے. پڑوسی یہودی کہنے لگا مولوی صاحب آئندہ میرے دروازے پہ یہ بات کہنے کے لیے نہ آنا, جب تک پالکی پہ بیٹھ کے نہ ہو تو میرے سے یہ بات نہ کرنا. اس نے دیکھا غریب سا مولوی ہے, لیکن آپ خاموش ہو کے لحاظ کرتے ہوئے واپس آ گئے. دوستو میرا رب بڑا قدردان ہے, بڑا قدردان ہے, بہت ہی غیرت مند ذات ہے. ہارون رشید کا زمانہ تھا. ایک دن گھر میں بیوی سے کسی بات پہ بحث ہو گئی. غصے میں آ کے ہارون رشید نے اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے دی. اگر یہ رات تو میری سلطنت میں گزارے گی تجھے طلاق ہوگی. اب بعد میں پریشان ہوا, علماء سے رابطے شروع کیے, علماء کو بلوایا گیا. جو بھی مسئلہ سنتا وہ کہتا طلاق ہو جائے گی اگر رات تیری سلطنت میں گزری. یہ دور وہ دور تھا, نہ جہازوں کا زمانہ, نہ سڑکوں کا جال, نہ تیز رفتار گاڑیاں, کوئی اسباب نہیں تھے کہ وہ رات سے پہلے اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں پہنچ جائے. تو علماء نے کہا بس رات اگر تیری سلطنت میں گزر گئی طلاق واقع ہو گئی. اب جب دائرہ تنگ ہونے لگا, دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا. اس نے ہارون رشید سے کہا کہ یہاں ایک مولوی یوسف ہے, سنا ہے بہت ذہین ہیں, قرآن و حدیث کے روشنی میں ایسے ایسے مسائل کا آسان حل پیش کرتے ہیں. اب ڈوبتا ہوا تو تیلے کا بھی سہارا لیتا ہے, کبھی نام بھی نہ سنا تھا, لیکن کہا جاؤ بڑے اعزاز کے ساتھ مولوی یوسف کو لے کے آؤ. حضرت کو لایا گیا, ہارون رشید سے ملاقات کی, مسئلہ صورت مسئلہ سنی سمجھی. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے ہارون رشید یہ معاملہ تو بہت آسان ہے. ہارون کے جان میں جان پڑ گئی. مولوی صاحب وہ کیسے؟ کہا اگر تیری یہ بیوی جس کو تو نے مشروط طلاق دی ہے یہ رات کسی مسجد میں گزار دے, رات گزر جائے گی طلاق واقع نہیں ہوگی. علماء نے کہا مولوی صاحب کہاں سے فتویٰ دے رہے ہو؟ اس نے کہا قرآن سے دے رہا ہوں. قرآن میں اللہ کہتا ہے ان المساجد للہ, مساجد کسی کی نہیں, یہ اللہ کی ہیں, یہ کسی کی ریاست جائیداد نہیں. ان المساجد للہ, یہ اللہ کی ہے. فرمایا اگر یہ رات مسجد میں گزار دے طلاق واقع نہیں ہوگی. اب ٹوٹتا ہوا گھر بچا. ہارون رشید میں خوشی میں سرکاری پیڑ منگوایا اور اسی وقت اس پہ آرڈر جاری کر دیے کہ مولوی یوسف آج کے بعد قاضی القضاء ہوں گے. آپ قاضی القضاء بنے, ایک سرکاری عظیم عہدے پہ فائز ہوئے. گھر جانے لگے تو حکم جاری ہوا شاہی پالکی میں بٹھا کے لے کے جاؤ. شاہی پالکی لائی گئی, حضرت امام یوسف کو بٹھایا, شاہی اہلکاروں نے کندھوں پہ اٹھایا, چلنے لگے. جب گھر کے گلی پہ پہنچے تو آپ نے کہا مجھے نیچے رکھ دو, مجھے نیچے اتارو. معلوم تھا آگے راستہ بند ہے. آپ اس پالکی سے اترے اور اپنے اسی پڑوسی کے دروازے پہ گئے, کھٹکایا, وہ دروازے پہ آیا تو کہن دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا. مولوی صاحب پھر میرے دروازے پہ آ گئے ہو, میں نے کہا تھا جب تک پالکی پہ بیٹھ کے آؤ گے نہیں آؤ گے میرے دروازے پہ نہ آنا. اس نے سوچا غریب مولوی ہے, نہ پالکی نہ میرے دروازے پہ آئے. آپ نے فرمایا دیکھو تو صحیح, میں پالکی میں بیٹھ کے آیا ہوں. جب اس یہودی نے سر باہر نکال کے دیکھا اس کے پسینے چھوٹے. پالکی کیا شاہی پالکی تھی, شاہی اہلکار کھڑے تھے. اب دوڑا اپنے ہاتھوں سے سامان اٹھا اٹھا کے لے جا رہا ہے. اپنی چادر سے حضرت امام یوسف کے دروازے تک پورا راستہ صاف کر دیا. اللہ تیری قدردانی پہ قربان جاؤں, جو اپنی آخرت بنا لیتا ہے تو اس کی دنیا بنا دیتا ہے. اگر میں اپنی آخرت پہ محنت کروں گا رب میری دنیا بنا ڈالے گا. آج کا مسلمان اپنی دنیا پہ محنت کر کے آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے, نہ آخرت ملتی ہے نہ دنیا بنتی ہے. تیسری اور آخری بات, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. رب کہتا ہے میرے بندے تو خالق سے تعلق بنا لے, مخلوق سے تیرا تعلق بنا دوں گا. یہاں بھی میری سوچ مختلف ہے. میں کوشش کرتا ہوں مخلوق سے میرا تعلق بنے, کیونکہ یہ مشکل وقت میں کام آتے ہیں. اور رب سے تو بنا لوں گا, کسی وقت بھی تعلق بنا لوں گا. نہ مخلوق سے بن پاتا ہے نہ رب سے بن پاتا ہے. رب کہتا ہے تو میرے سے تعلق بنا, مخلوق سے تیرا تعلق بنا ڈالوں گا. ہاں, جو رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے, گناہوں پہ سچی توبہ کر کے رب سے صلح کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عظمت بٹھا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر المومنین فی الحدیث کا لقب حاصل کیا. اتنے بڑے محدث کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے. پھوٹتی
जवानी है, हसीन और जमील हैं, खूबसूरत लिबास तंजीम करने वाले। बाप जिसका नाम मुबारक था, एक बाग का माली है, अमानतदारी के बुनियाद पे बाग का मालिक बना, शादी हुई, बेटा दिया रब ने, नाम अब्दुल्ला रखा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अब फूटती जवानी थी, मालो दौलत की फरावानी थी, नौजवान जवानी में ऐश और इशरत का शिकार होने लगा। एक मौके पे खातून से एक मकाम रात के वक्त मुलाकात के लिए तय हुआ। ये उस मकाम पे जाके उसके आने का इंतजार करने लगा। आज इंतजार करते करते रात का आधा हिस्सा गुजरा, वो खातून न पहुंची, अक्सर हिस्सा गुजरा न पहुंची, हत्ता कि फजर की अज़ानें आई, वो खातून वादे के मुताबिक न पहुंची। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के दिल पे चोट लगी, सोचने लगे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जिसके लिए रात जाग के गुजारी वो तो तुझे न मिली, अगर यार ये रात तो अपने रब के लिए जाग के गुजार देता तो आज तेरा रब तुझे जरूर मिल जाता। ये बात दिल में आनी थी कि वहीं जहां गुनाह के इरादे से नौजवान खड़ा था, वहीं पक्की तौबा करके रब से सुलह कर ली। सच्ची तौबा हकीकत में रब से सुलह करना है, अल्लाह से ताल्लुक बना लिया। आज का नौजवान कहता है मैं सुबह तौबा करता हूँ, शाम को तोड़ बैठता हूँ, सुबह तौबा करता हूँ, शाम को टूट जाती है, तो मैंने तौबा ही नहीं की। तफसीर मजहरी ने लिखा है कि तौबा की 4 शराइत हैं। उमूमी तौर पे हम 3 शराइत तो मुकम्मल कर लेते हैं, जो असल 4थी शर्त उसको नजरअंदाज कर देते हैं। फरमाए तौबतुन नसूह की पहली शर्त जुबान से इस्तिगफार करना, दूसरी शर्त दिल में नादिम होना, तीसरी शर्त ज़हनी तौर पे आइंदा वो अमल दोबारा न करने का आज़म करना। उमूमी तौर पे इन 3 उस उमूर को आप अपना लेते हैं, लेकिन चौथी और सबसे अहम शर्त उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि उस ताल्लुक, उस माहौल को छोड़ देना जो इस गुनाह का जरिया बना है। ये करने के लिए हम तैयार नहीं। यही वजह है कि 3 दिन बाद वापस उसी पॉइंट पे चला जाता हूं। उस ताल्लुक को छोड़ दो, वो नेट है, मोबाइल है, कोई और चीज है, गलत दोस्त है, गलत माहौल है, जब तक उस ताल्लुक को नहीं तोड़ूंगा रब से नहीं जुड़ सकता हूं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सच्ची तौबा कर ली। सुबह हो चुकी थी, नौजवान ने सोचा अब मैं घर नहीं जाऊंगा, सीधा मैं जाऊंगा जामे दारुल अदब, वहां जाके इल्म हासिल करूंगा, अल्लाह और अल्लाह नबी के फरामीन सीखूंगा, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ये नौजवान अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सच्ची तौबा करके हुसूल इल्म के इरादे से चला। थोड़ा आगे बढ़ा, एक सफेद रिश बुजुर्ग साथ हो लिए, दोनों का सफर इकट्ठा तय होने लगा। अब दोनों ने देखा कि कड़ाके की धूप है, सख्त गर्मी का मौसम है, लेकिन हमें तपश महसूस नहीं हो रही। सर उठाया तो क्या देखा, आसमान का बादल का टुकड़ा उन पे साहिबान बन के साथ साथ चल रहा था। नौजवान ने सोचा बुजुर्गों की बरकत, बुजुर्गों ने सोचा सफेद बालों की बरकत, अल्लाह ने खास करम का मामला फरमा दिया। लेकिन जब दोनों एक चौराहे पे पहुंचे जहां से नौजवान का रास्ता जुदा होना था, बड़े मियां तो सीधा रास्ते पे चले, नौजवान जामे दारुल अदब के रास्ते की तरफ मुड़ा। जब वो बड़े मियां थोड़ा आगे गए तो गर्मी उन्हें सताने लगी। चेहरा उठाए तो क्या देखा, बादल का टुकड़ा उनके सर पे नहीं, नौजवान के सर पे जा रहा था। वहीं से कदम पलटे, तेज तेज कदम बढ़ाते हुए नौजवान के करीब पहुंचा और रोक कर कहने लगे, बेटा सच बता क्या अमल करता है, सच बता क्या अमल करता है। नौजवान कहने लगा, मेरे पल्ले कोई अमल नहीं, मेरे दामन में कोई नेकी नहीं। नहीं बेटा सच बता क्या अमल करता है, अल्लाह ने जवानी में तुझे ये एजाज दिया, बादल का टुकड़ा तेरे पे साए के हुए साथ साथ चल रहा है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रो पड़े, फरमाया मेरे दामन में नेकी तो नहीं, रात को रब से सच्ची तौबा कर ली है, रब से सुलह कर ली है, मुझे रब से उम्मीद है अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल करते हुए जहां दुनिया के तपश से बचाया है, वहां वो मुझे क़यामत के दिन जहन्नम के तपश से भी बचा लेगा। जब रब से ताल्लुक बन गया, अल्लाह दुनिया वालों से ताल्लुक बना देगा। हाँ, सहाबा फरमाते हैं हमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मजालिस में बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या सुना जिसका नाम किफल था। शराबी कबाबी इंसान, 24 घंटे दरवाजे गुनाह के लिए खुले, बाअसर था, साहिब दौलत था, कोई मुकाबले में खड़ के बात करने की जरूरत नहीं रखता था। उसी बस्ती में एक नौजवान हसीन बच्ची रहती थी जो इंतहाई पाकीज़ा पाक दामन थी। एक दिन उसे रकम की ज़रूरत पड़ी, घर और पड़ोस रिश्तेदारों में इंतज़ाम न हो सका। आखिरकार सोचने लगी, किफल से जाके कहती हूँ, साहिब दौलत है, उससे रकम लूँगी, लौटा दूँगी। मैं किफल के पास पहुँची, शाम का वक़्त। किफल ने देखा आज तो शिकार खुद चल के आ गया, इसने अपनी मजबूरी रखी। किफल ने कहा, इसने कहा मुझे 60 दिनार की ज़रूरत,
वापस लौटा दूंगी। किफल ने रकम देने का वादा किया, गुनाह के साथ मशरूत कर दिया। अब जब उस वक्त मालूम है कि साथ मजबूर थी, खामोश हो गई। किफल गुनाह के इरादे से उस नौजवान की तरफ बढ़ने लगा। जब जैसे चंद कदम बढ़ाए, उसकी निगाहों ने क्या देखा? उस बच्ची पे कपकपी तारी है, रंग जर्द हो चुका है, निगाहें गोल की खुश्क हो चुकी हैं और टिकटिकी बांध के मुझे देख रही है। जब जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, उसकी जुबान से जुमला निकला, कहा इन्नी अखाफुल्लाह इत्तकुल्लाह, नौजवान मैं रब से डरती हूँ, तू भी रब से डर जा। वो पाकीज़ा जुबान थी, उससे निकलता जुमला किफल के दिल पे जाके लगा। किफल ने कदम रोके, कहने लगा क्या इससे पहले तूने अपने रब की ऐसी नाफरमानी नहीं की? कहने लगी खुदा की कसम मैंने रब की ऐसी नाफरमानी नहीं की। किफल के दिल पे दस्तक पड़ी। किफल ने कहा ये 60 दीनार ले जा, इज्जत के साथ चले जा, और ये भी सुन ले आज के बाद किफल भी ये गुनाह नहीं करेगा। तौबा नसीब हो गई। वो गई, दरवाज़ा जो हर वक्त खुला रहता था आज अंदर से पहली मरतबा बंद हो गया। रात गुजरी, सुबह हो गई, किसी को कोई कहानी नहीं मालूम। तमाम के सामने किफल की वो गुनाहों की भरी जिंदगी है। सुबह हुई, बस्ती वाले रास्तों पे निकले, क्या देखा? ना बंद होने वाला दरवाज़ा आज बंद है। लोग उस दरवाजे की तरफ जैसे मुतवज्जे होने लगे तो दरवाजे के ऊपर दीवार पे कुदरती तहरीर लिखी थी। पिछली उम्मतों के साथ ये मामला था कि रात को कोई भी मामला होता, कुदरती तहरीर अल्लाह की तरफ से लिखी जाती थी, जो छुपाने से छुपती न थी, मिटाने से मिटती न थी। जब बंद दरवाजे की तरफ लोग मुतवज्जे होने लगे, निगाहें उठी तो क्या देखी? एक चमकती हुई तहरीर है। रब कहता है लक़द गफ़र अल्लाह अल किफ़ला, ताकीक अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। लोग हैरान हैं, ऐसी जिंदगी और ये तहरीर। आवाजें दी, दस्तक दी, कोई जवाब ना आया। मशवरा करके दरवाजा तोड़ा, क्या देखा? किफल मुसल्ले पे सजदे की हालत में दुनिया से जा चुका था। जिस रात तौबा की उसी रात मौत आ गई। अल्लाह ने पूरी जिंदगी के गुनाहों को नेकियों पे बदल के रख दिया। जो रब से ताल्लुक जोड़ लेता है, सुलह कर लेता है, अल्लाह फिर सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं करता बल्कि उसे इज्जत और अजमतें भी अता कर देता है। तो फरमाए मेरे बंदे तू मेरे से ताल्लुक बना ले, मैं मखलूक से तेरा ताल्लुक बना लूंगा। तो ये मौजूदा जिंदगी, ये इंतहाई कीमती लम्हात है, इससे फ़ायदा उठा ले। मैं आखिरी बातें कह रहा हूँ, इससे फ़ायदा उठा ले। मैंने ना अल्लाह को देखा, ना अल्लाह के नबी को देखा, ना जन्नत देखी, ना जहन्नम देखी, ना पूरे सिरात देखा, ना मीज़ान देखा, ना कब्र के अंदर के हालात देखे, ना हशर देखा, कुछ नहीं देखा। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि ईमान रखते हैं। यह है बिन देखा ईमान। ईमान कहते ही उसको है, मुशाहिदा हो जाए फिर तो ईमान ईमान नहीं रहता। तो अल्लाह के साथ मेरा और आपका ताल्लुक बिन देखा ताल्लुक है, और ये बिन देखा ताल्लुक अल्लाह को इतना पसंद आता है कि इस ताल्लुक की वजह से अल्लाह जन्नत को बिल्कुल सस्ता कर देता, बिल्कुल सस्ता। आखिरी बात, हारून और रशीद मामूल यह है कि दिन के आखिरी हिस्से में चहलकदमी करते हैं। हस्बे मामूल 8 भी चले, पीछे आपकी बीवी जुबैदा भी चल पड़ी। नहर के किनारे पे चहलकदमी करते करते जब आगे बढ़े तो क्या देखा? बहलोल दरिया के किनारे पे रेत पे बैठा बच्चों की तरह मकान बना रहा था। बहलोल ये मजजूबुल हाल था, लेकिन जब हारून रशीद को देखता तो बड़ी हिकमत भरी बातें करता था। हारून रशीद भी बहलोल की बातों को बड़ी अहमियत देता था। देखा कि बहलोल बैठा है, जैसे गीली रेत में बच्चे पाँव रख के ऊपर रेत डाल देते हैं, फिर उससे ज़रा दबाते हैं, पाँव निकालते हैं, घर बन जाता है। हारून करीब गया, कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहने लगा जन्नत के मकान बना रहा हूँ। अब हारून रशीद जानते थे कि मजजूबुल हाल है, जन्नत के मकान बना रहे हो, क्या करोगे? बहलोल ने कहा बेचूंगा। कितना का दोगे? कहने लगा 1 दीनार का। हारून रशीद समझा मजजूबुल हाल है, अल्लाह की मोहब्बत में फना है, अपनी कैफियत में लगा हुआ है। कदम बढ़ाए, हारून रशीद आगे निकल गए। इतने में जुबैदा पहुंची। बहलोल क्या कर रहे हो? जन्नत के मकान बना रहा हूँ। क्या करोगे? बेचूंगा। कितने का दोगे? 1 दीनार का। बाज़ दफ़ा कोई बात समझ आए या ना आए, हम वो बात वैसे पूरी कर देते हैं। जुबैदा ने दीनार निकाले, बहलोल के हाथों में थमा दिया। लो बहलोल, 1 मकान मेरा। कदम बढ़ाए, आगे निकल गई। मियाँ बीवी का राउंड मुकम्मल हुआ, घर पहुंचे, खाना खाया, नमाज़ें पढ़ी, सो गए। उसी रात हारून रशीद ने ख्वाब देखा, जन्नत का मंजर है, आबशारें हैं, मरगुजारे हैं, खूबसूरत किस्म की नहरें जारी, बेहतरीन किस्म की इमारत खड़ी हैं। अचानक एक महल पे नजर पड़ी तो क्या देखा? उस महल पे जुबैदा का साइन बोर्ड लगा हुआ था, बेटे जुबैदा। हारून बड़ा हैरान हुआ, मेरी बेगम का इतना अजीम महल,
دل چاہا کہ اندر داخل ہو کے تو دیکھوں کتنا حسین محل ہے. جب گیٹ پہ پہنچا, اندر داخل ہونے لگا, گیٹ پہ کھڑے اس فرشتے سیکورٹی گارڈ نے ہارون رشید کو روک لیا. ہارون سوائے زبیدہ کے کوئی نہیں جا سکتا. اس سیکورٹی گارڈ کا روکنا تھا کہ ہارون کی آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی تو بس بے قرار, پریشان, ڈپریشن کا شکار. ہارون تو نے تو اپنا سب کچھ ختم کر دیا, تو نے سب کچھ تباہ کر ڈالا, سب کچھ تیرے ہاتھوں سے نکل گیا. پورے دن ڈپریشن کا شکار رہا, خاموش. جب چہل قدمی کا وقت آیا تو خاموشی سے تنے تنہا نکل پڑا. اللہ کی شان, کل کی طرح آج بہلول کو اسی جگہ پہ پا لیا. ہارون نے سوچا کل نہیں تو آج سے, کل نہیں تو آج سے ایک قدم بڑھائے, بہلول کے پاس کیا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت کے مکان بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ بیچوں گا. کتنے کا دو گے؟ کہنے لگا ہارون آج اس کی قیمت پوری دنیا کی سلطنت ہے. ہارون کے قدموں سے زمین نکلی. بہلول کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی, آج پوری دنیا کی سلطنت بدلاتے ہو, یہ تو کسی انسان کی طاقت میں نہیں. بہلول نے کہا ہارون کل اللہ پہ بن دیکھا اعتماد کیا گیا تھا, اس لیے اللہ نے جنت کو سستا کر دیا. آج تو تو سب کو دیکھ کے آ رہا ہے, اب اگر جنت چاہیے تو پوری دنیا کی سلطنت لے آ. معلوم ہوا یہ بن دیکھا تعلق اتنا قیمتی ہے. تو آئیں اس لمحات سے فائدہ اٹھا لیں. اللہ کے ہاں میرے اور آپ کا بن دیکھا تعلق ایمان اور یقین کا تعلق ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہی تو وجہ ہے چھوٹی چھوٹی نیکی پہ جنت مل جاتی ہے. آپ ایک مٹھی جو رب کے نام پہ دے دو, اللہ اس کے بدلے میں جنت دے دے گا. راستے پہ چلتے ہوئے کسی پتھر اور چھلکے کو دوسرے کو تکلیف سے بچانے کی نیت سے ہٹا دو, رب اس پہ جنت دے دے گا. وجہ یہ ہے جنت اتنی سستی یا بے قیمت نہیں, حقیقت میں اللہ کے ہاں اپنے بندے کا یہ بن دیکھا تعلق بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی. تو اگر ہم اللہ سے اس تعلق کی بنیاد پر اس ادارے کی ضروریات کو سمجھیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے سے اس ادارے پہ خرچ کریں گے, طلباء پہ خرچ کریں گے, نظر کچھ نہیں آئے گا, لیکن قیامت کے دن وہ کچھ ملے گا کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکوں گا. کہتے ہیں نا ایک علاقے کا نواب تھا, اس نے فضائل سنے مسجد بنانے کی, دین کے کام کی, اللہ جنت میں محل بنا دیتا ہے. اس نے نیت کر لی کہ میں پوری مسجد اپنے خرچے سے بناؤں گا تاکہ مجھے وہ پورا محل مل جائے. بن گئی, خواب دیکھا, عظیم الشان محل ہے اس کا. مسجد کے مدرسے کے بنانے کی وجہ سے اللہ نے عظیم الشان محل دیا, لیکن اس کے ساتھ بالکل اسی طرح کا ایک عظیم الشان محل دوسرا کڑا. حیران ہوا کہ یہ تو میرا, یہ کس کا؟ اسے بتایا گیا یہ اس کا ہے جس نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا ہے. یہ اٹھا تو بہت حیران کہ میں نے تو کسی سے تعاون ہی نہیں لیا, میں نے تو کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کی, میں نے اپنے مکمل خرچے پہ بنائی. معلومات لیتا رہا, پتہ چلا کہ بتایا گیا کہ یہ محل جو ہے نا, یہ جو آپ کے ساتھ جو بڑھیا رہتی ہے نا, یہ اس کا ہے. جب معلومات ہوئی تو اس بڑھیا کے پاس گئے, آپ نے اس میں کیا تعاون کیا؟ اور کہا میرے پاس کیا ہے, میں تو غریب. پہلے تو وہ ڈر گئے کیونکہ اعلان یہ تھا کہ کوئی بھی اس میں تعاون نہیں کرے گا, میں اپنے خرچے سے بناؤں گا. جب اصرار کیا تو اس نے کہا میں نے کیا تعاون کرنا تھا, میرے گھر میں تھوڑی سی ریت پڑی تھی, وہ میں نے اٹھا کے جو مسجد کی ریت تھی اس کو شامل کر دی تھی کہ میرا حصہ شامل ہو جائے. اللہ نے اس پہ بھی اتنا ہی محل اسے دیا جتنا بڑا محل مکمل مسجد بنانے والے کو ملا. میرا رب تو اتنا کریم ہے. اور بات ہو رہی تھی طلباء کی, میں آپ کو عجیب بات سنا دوں, آخری بات میرے ذہن میں آ گئی. شیخ الحدیث حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کراچی والے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے, ان کی زبان مبارک سے میں نے سنا. یہ اس دور کا واقعہ جب صوبہ سرحد میں مدارس میں یہ سہولیات نہیں تھیں, طلباء محلے کے مسجدوں میں رہتے تھے, چھوٹے بچے محلے سے کھانا اکٹھا کر کے لایا کرتے تھے. کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک مسجد میں طلباء رہتے تھے, ایک نمازی تھا, اس کے ذہن میں ایک جذبہ اٹھا دل میں. اس نے طلباء سے کہا کہ دیکھو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, صبح شام آپ کے لیے کھانا پورے محلے سے میں اکٹھا کر کے لایا کروں گا, آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا. انہوں نے کہا ہمیں تو اور کیا چاہیے, اچھی بات ہے. گرمی سردی جو بھی ہوتا وہ بڑے اہتمام سے جاتا, کھانا دوپہر کو شام کو پورے محلے سے اکٹھا کر کے لا کے کمرے میں رکھتے تک چلا جاتا. اچھا وقت گزرتا گیا تو طلباء بھی تھوڑے بیچارے سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں, تو انہوں نے اسی چار دیواری میں رہ کے پڑھنا بھی ہے, تھوڑے آپس میں خوش طبی بھی کرنی ہے.
تو جب کچھ وقت گزرا تو اس کے ساتھ بے تکلفی سے پیدا ہو گئی. جب بے تکلفی پیدا ہوئی, اب جب وہ کھانا اکٹھا کر کے لے کے آتا تو ایک طالب علم دوسرے کو کہتا, وہ دیکھو ہماری گائیں آ رہی ہیں, ہماری گائیں آ رہی ہے, ہمارے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے. ابھی آپس میں یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن اللہ کی شان, اس نے شام کو کھانا لا کے رکھا, طالب علم دوسرے نے اسے کہا ہماری گائیں کھانا لے آئی. اس نے سن لیا, اس نے سنا تو اس کے دل پہ بڑا عجیب لگا, میں ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں, مجھے گائیں بنائے بیٹھے. اسے تکلیف ہوئی, اس نے وہاں تو کچھ نہیں کہا, خاموشی سے گھر چلا گیا اور یہ عزم کر لیا کہ آج کے بعد میں ان کی کوئی خدمت نہیں کروں گا, جائیں خود ہی جمع کریں. عشاء کی نماز پڑھ کے گیا اور اس نے یہ عزم کر لیا آج کے بعد طلباء کی خدمت نہیں کروں گا. اسی رات خواب دیکھتا ہے, میدان حشر ہے, پولیس رات ہے, یہ پولیس رات پہ پہنچا ہوا ہے, ہمت نہیں آگے بڑھے, ایک طرف کھڑا. اتنے میں دیکھا کہ ہمارے مسجد کے وہی طلباء یہ کے بعد دیگر ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہوئے پولیس رات کو پار کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب آخری طالب علم پولیس رات پہ چڑھنے لگا تو اس نے مجھے دیکھا, ساتھیوں کو آواز دی اور رکو, اپنے گائیں کو تو ساتھ لے جاؤ. کہتے جب اس نے آواز دی تو سارے طلباء واپس آئے, مجھے بھی ہاتھ سے پکڑا اور پورے صراط پار کر گئے. صبح اٹھا, آنکھ کھلی, اب اسے نیند نہیں آ رہی, انتظار میں ہے کہ فجر کی اذانیں آئیں, میں مسجد میں جاؤں, طلباء سے معافی مانگوں. اذانیں جیسے ہوئی, طالب علم ابھی اٹھ ہی رہے تھے, یہ پہنچ گیا, معافیا مانگ رہا ہوں. کہ بھائی کیا ہوا ہے, ہمیں تو کوئی معلوم نہیں آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہو, رات کو آپ ہمارے لیے کھانا لے کے آئے ہیں, بھائی کس چیز کی معافی مانگتے ہو؟ اس نے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. طلباء نے اصرار کیا, وجہ تو بتاؤ. اس نے یہ ساری صورتحال بتلائی, کہنے لگا تم مجھے گائے کہو یا گدھا کہو, میں زندگی کے آخر لمحے تک تمہاری خدمت کرتا رہوں گا. تو یہ میرے اور آپ کی آخرت ہے. آئیں اپنی زندگی سے, اپنے مال و دولت سے, اپنے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. ان طلباء اس اداروں کی ضروریات کو سمجھیں. میری دنیا بھی سنور جائے گی, میری آخرت سنور جائے گی, رب سے تعلق بنے گا, اللہ دنیا کے تعلقات بنا دے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.